الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس وقت ہر ایک کے منہ میں اور ہر ایک کے زبان پر یہ بات ہے کہ نیا سال 2026 آیا ہے، اور تقریباً لوگ، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 99% لوگ خوشی منا رہے ہیں کہ نیا سال آیا۔ یہ ہر مذہب میں انہوں نے اپنے حساب و کتاب کے لیے تاریخیں مقرر کر رکھی ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے عیسوی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو ہجرت کا واقعہ پیش آیا وہ ہجرت کہلاتی ہے، اور ویسے ہی غیروں کے پاس بھی ہے، اگادی سے ان کی کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ یہ ہر مذہب میں ہے تاکہ حساب کتاب کر سکے، اور جو انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمارا جو سال آ رہا ہے یہ نیا سال ہے، یہ خوشی کا لمحہ ہے، تو وہ غفلت میں ہے۔ یہ نیا سال جو آتا ہے گویا کہ آپ کو مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ انسان کی جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے جو بھی ایام ہیں، جو بھی سال مہینے ہیں، اس کا حساب لگایا جائے تو کسی کے 60 سال ہیں، کسی کے 70 سال ہے، کسی کے 80 سال ہے، کسی کے 50 ہیں، کسی کے 40 ہیں۔ تو اس کے اگر کسی کے 60 سال اگر ہے تو اس نے 40 سال زندگی گزار لی، تو گویا کہ اس کی زندگی کے 60 میں سے 40 کم ہو گئے، 20 بچے۔ اب کسی کے 50 عمر ہو گئی تو گویا کہ 50 چلے گئے، صرف 10 بچے ہوئے۔ اب کسی کے 55 58 چلے گئے تو اب 5 اور 2 بچے ہوئے، 2 سال بچے ہوئے، اگر 60 سال کی عمر مان لی جائے تو۔ ورنہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کس لمحہ کس کی زندگی کا آخری سانس ہو جائے نہیں بتا سکتے، چلتے چلتے گاڑی کہاں رک جائے نہیں بتا سکتے۔ انسان کا قلب ہے، دل ہے، وہ حرکت کر رہا ہے۔ جب سے اس میں جان آئی ہے، ماں کے پیٹ میں بھی تھا تو اس وقت بھی وہ ہلتا تھا، حرکت کرتا تھا، دنیا میں آیا تو دنیا میں بھی وہ حرکت کرتا رہا، آخری سانس تک وہ روزانہ ہزاروں مرتبہ حرکت کرتا رہا۔ دل اس کا جو ہے وہ حرکت میں رہا، اور جو اعضاء جوارح اللہ نے بنائے ہیں وہ اعضاء جوارح اپنے کام میں لگے رہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ خاموش نہیں رہے۔ جب خاموش ہو جائیں گے تو گویا کہ اس کی زندگی ختم۔ تو 70 سال 60 سال کی عمر میں سے 58 چلے گئے تو 2 بچے۔ اگر کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہے، اب اس کے 10 لاکھ میں سے 8 لاکھ چلے گئے، 9 لاکھ چلے گئے، صرف 1 لاکھ بچے ہوئے ہیں، تو وہ آدمی خوشی منائے گا کہ میرے پاس 1 لاکھ روپے بچے ہیں۔ بھائی 10 تھے، 10 میں سے کم ہو گئے، خوشی نہیں منائے گا وہ، اس وجہ سے کہ وہ اس کی جو تعداد ہے، کوانٹٹی ہے، کم ہو گئی۔ وہ 1 لاکھ بچے ہوئے ہیں، اب کسی کے 1 لاکھ بھی نہیں ہے، صرف 1000 بچے ہوئے ہیں روپے۔ اب کسی کا 1 ہی روپیہ بچا ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ خوشی منائے گا، جیب پورا میرا خالی ہو گیا۔
بینک بیلنس پورا چلے گیا میرا، افسوس کرے گا اور پھر اللہ سے مانگے گا یا اللہ پھر سے وہ بینک بیلنس بھر دے میرا۔ تو انسان کی جو زندگی ہے جو ختم ہو رہی ہے، ہر سال کی آمد پر جیسے ہی سال آیا اگلا سال پچھلا چلا گیا تو اتنی زندگی ختم ہو گئی اس کی، لیکن خوشیاں منا رہا، اس کو احساس نہیں ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ پٹاخے پھوڑ رہے، شراب خوری، کروڑوں روپے کی شراب بک رہی ہے، ناچ گانا ڈانس ہو رہا ہے، خوشی منائی جا رہی ہے، اس کے لیے باقاعدہ سفر کیے جا رہے ہیں، یورپ کا سفر ہو رہا ہے، ایسے ممالک کا سفر کر رہے ہیں جہاں پہ آزادی ہو، جہاں پر جا کر مزے کرے، عیش کرے اور ناچ گانے رقص سرور کی محفلوں میں شریک ہو، اس کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہماری زندگی کا یہ وقت نکل گیا ہے تو یہ وقت کے نکلنے کے ساتھ ساتھ استغفار کریں، آخرت کو یاد کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑائے، کہے کہ اے مولا، اے پروردگار، مجھ سے جو غلطی ہوئی اس کو معاف کر دے، جو بچے ہوئے دن ہیں وہ اچھے سے گزار دے۔ یہ کرنا چاہیے تھا اس کو، بجائے اس کے وہ آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ نیا سال آیا، نیا سال مبارک ہو۔ اگر کسی کے جیب میں سے 9 لاکھ روپے چلے گئے، مبارک ہو، آپ کے 9 لاکھ روپے چلے گئے، ایک ہی بچے، اگر اس کو مبارکبادی دیں گے تو وہ کہے گا یہ پاگل ہے، یہ بھئی میرا نقصان ہوا، نقصان پہ مبارکبادی دے رہا ہے۔ لیکن سال آیا تو سال کے آنے پر پرانے سال چلا گیا، اس کے زندگی کے اتنے ایام چلے گئے، اتنے دن چلے گئے، اتنے مہینے، اتنے سال چلے گئے اور اس پہ مبارکبادی دے رہا، تو آپ کو بھی مبارک بول رہا ہوں، یعنی ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، حالانکہ وہ زندگی کا ایام چلے گئے، پھر دوبارہ آنے والے نہیں ہیں۔ سورج ایک مرتبہ نکلا، ڈوب گیا تو پھر وہ دن دوبارہ نہیں آئے گا، اگلا دن آئے گا لیکن پرانا والا نہیں آئے گا۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد دوبارہ پیٹ میں نہیں جائے گا، ویسے ہی اس کا دن نکل گیا دن، اس کا رات چلی گئی، ایک دن اس کی زندگی کا کم ہوا، پھر اس کو لانا چاہے گا تب بھی نہیں لا سکے گا، وہ لاکھ کوشش کر لو۔ تو ایسے موقع پہ افسوس کرنے کے بجائے، اللہ کے دربار میں معافی چاہنے کے بجائے، اللہ کو منانے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر اس کو منانے کے بجائے ہم خوشی منا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ شراب کے بارے میں فرمایا ام الخبائث، گندی چیزوں کی، خبیث چیزوں کی ماں ہے۔ شراب کے بارے میں کیا کہا؟ خبیث، گندی چیزوں کی ماں ہے، ماں، گندی چیزوں کی اماں ہے وہ شراب۔ اب شراب پی رہے اور شراب میں پیسہ خرچہ ہو رہا، لاکھوں روپیہ خرچہ ہو رہا۔ اب جو آدمی سمجھدار ہوتا ہے وہ پیسہ خرچ کرنے کے وقت میں سوچتا ہے کہ بھئی پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کرنا یا نہیں کرنا، سوچتا اس کی آمدنی کے حساب سے۔ لیکن شراب میں خرچ کر رہا اور رات بھر دکانیں کھلی ہوئی ہیں، دکانیں بند بھی کر دی جا رہی، لیکن اپنا گراہک چل رہا، اس کو اس کے دوسرے راستے معلوم ہے، دوسرے راستے سے بیچ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ چیز 31 کی شام آنے والی ہوتی ہے، دسمبر کی 31 دسمبر کی، شراب کی دکانیں فل بھری ہوئی ہوتی ہیں، سب شراب خرید کے اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں۔ رات میں جیسے ہی 12 بجے اب ناچ پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جو تم کماتے ہو، خرچ کرتے ہو، قیامت کے دن اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹو گے جب تک کہ اللہ کے دربار میں حساب کتاب نہ دیا جائے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ کمانے کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ حلال کمایا یا حرام کمایا، اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ
یا اچھی جگہ خرچ کیا یا خراب جگہ خرچ کیا؟ اب ظاہر بات ہے کہ شراب خریدنے میں خرچ کیا تو اس کا حساب کتاب خراب کام میں آئے گا۔ اگر اس نے کوئی نیک کام میں کسی کی غریب کی مدد ہے، مسجد کی تعمیر میں مدد کرا، مدرسے میں مدد کرا، غریب بچوں کو کھانا کھلا دیا، غریب بچوں کو کپڑے پہنا دیا اور ان کی مدد کر دیا، کوئی بیوہ ہے بیوہ کے لیے ایک جوڑا کپڑے لیا کے دے دیا، تو اس کا حساب کتاب کس میں آئے گا؟ نیک کاموں میں آئے گا۔ اس کے نامے اعمال میں لکھا جائے گا نیک کام اس نے کیا ہے۔ جب کھولا جائے گا دفتر، وہاں پر اس کے ساری چیزیں نکال کر سامنے رکھ دی جائیں گی، تو اس وقت میں ایک ایک عمل وہاں پر لکھا ہوا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کچھ بھی وہ آدمی دنیا میں خیر کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ جو کچھ غلط کام کرتا ہے وہ بھی قیامت کے دن سامنے ہوگا، وہ بھی دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ شر غلط چیز ہے، ستانا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کا پیسہ دبانا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو جھوٹ بول کے مال بیچنا اور کسی کے جھوٹی گواہی دے دینا اور کسی کے غلط کام میں مدد کرنا، یہ جو ہے سب آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرو۔ تعاونوا علی البر، بر کہتے ہیں نیک کو، تقوی اللہ سے ڈر خوف والے جو کام ہے اس میں تعاون کرو، مدد کرو اس میں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ہرگز تعاون مت کرو۔ گناہ کیا ہے؟ کوئی آدمی جھوٹ بول رہا، آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ گناہ کا کام۔ کوئی آدمی دھوکے سے مال بیچ رہا، آپ بول رہے نہیں صحیح بیچ رہا، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ گناہ کا کام ہے۔ گالی دے رہا ہے، آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، گناہ کا کام ہے۔ اور کسی کا پیسہ لے کر واپس نہیں کر رہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ نمازہ نہیں پڑھ رہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اور زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، گناہ کا کام ہے۔ روزہ نہیں رکھ رہے، گناہ کا کام ہے۔ گھر میں بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر رہے، تعلیم تربیت کی فکر نہیں کر رہے، یہ بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا، یہ بھی گناہ کا کام۔ تو یہ سارے چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ تعاون مت کرو۔ اور نیکی کا کام کیا ہے؟ راستے سے چلتے چلتے ایسی چیز ہے جس سے آدمی کو نقصان ہو سکتا ہے، کانٹا ہے چبھ سکتا ہے اس کو، اور پتھر ہے، پتھر اس کی وجہ سے ٹھوکر کھا کر گر سکتا ہے، اس کو ہٹا دو، نیکی والا کام۔ کوئی بھوکا ہے، بھوکے کو کھانا کھلا دو، نیکی والا کام۔ کوئی ننگا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، ایک جوڑا سلا دو، نیکی کا کام۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، بیوہ ہو گئی عورت اور اس کا گزارے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کی مدد کر لو، نیکی کا کام۔ مدرسے کے اندر بچے ہیں، غریب یتیم بچے آئے ہوئے ہیں، دور دراز مقامات سے آئے ہیں، ان کے لیے ایک رضائی اور ان کے لیے چادر فراہم کر دو، نیکی کا کام ہے۔ ایک جوڑا کپڑے سلا دو، نیکی کا کام۔ کسی مدرسے کے اندر ایک وقت کا کھانا کھلا دو، نیکی کا کام۔ کوئی ایسا آدمی ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور کوئی ایسی عورت ہے جو کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگتی، اشارے کنایے سے بھی نہیں کہتی، تو ایسے لوگوں کے گھر تلاش کر کے وہاں خاموشی سے لے جا کر سامان رکھ کے آ جاؤ، خاموشی سے جا کر سامان اس کا کھانے پینے کا رکھ کے آ جاؤ، یہ نیکی والا کام۔ اور یہ صحابہ کرتے تھے خاموشی سے، اور لا کے چپکے سے رات کے اندھیرے میں کھجور کے خوشے ہوتے تھے، کھجور درخت سے توڑ کر لاتے تھے۔ صفا کا جو چبوترا تھا، وہ پہلا مدرسہ جو اسلام کا،
ایک تو مکے میں دار ارقم میں قائم ہوا، مدینۃ المنورہ کے اندر مسجد نبوی کے ساتھ چبوترا بنایا گیا، وہ پہلا مدرسہ ہے۔ وہ صحابہ جن کے باغات تھے، باغات سے کھجور توڑ کے لاتے تھے اور لا کر رات کے اندھیرے میں وہاں باندھ کے چلے جاتے تھے۔ صبح وہ بچے جو تھے وہ اٹھ کر اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ بچے کون تھے؟ بڑی عمر کے بچے تھے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس میں شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث بہت مروی ہے، روایتیں آپ جب دیکھیں گے تو اس میں نام ان کا بار 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 آئے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ وہ وہیں پر پڑے رہتے تھے، کہیں جاتے نہیں تھے۔ حالانکہ مدینے میں جانے کے بعد دیر سے اسلام قبول کیے، لیکن وہاں پڑے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ پھر بعد میں کیا کیا؟ حدیث کے بیان کرنے کا مشغلہ انہوں نے بنا لیا۔ بیان کرنے والا کام جو تھا کتاب پڑھنے پڑھانے کے کو مشغلہ بنایا، جس کی وجہ سے پوری روایتیں زیادہ تر ان سے مروی ہے، اور صحابہ کو بھی معلوم تھے، ابو بکر کو ان سے زیادہ معلوم تھے، حضرت عمر کو ان سے زیادہ معلوم تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نظم و ضبط اور وہاں کی حکومت کا نظام سنبھالا تاکہ یہ اچھا پڑھا سکے بیٹھ کر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، میں پہلے بھی کئی مرتبہ سنا چکا، پھر سن لیجئے نا، یہ 2026 میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چبوترے پر 73 یا 72 یا کم و بیش طلباء کرام ہمیشہ موجود ہوتے تھے۔ کبھی تعداد بڑھتی تھی، کبھی تعداد گھٹتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک نے ستایا، پریشان ہو کر باہر نکلے، اور نکلنے کے بعد سوال تو نہیں کر سکتے تھے کبھی کسی کے سامنے، اپنے ذات کے لیے صحابہ کرام نے سوال نہیں فرمایا، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دے، میں پریشان حال ہوں میری مدد کر دے، انہوں نے سوال نہیں کیا۔ مانگتے تو رب سے تھے جو سب کو دینے والا مولا ہے، مانگ اسی سے جو سب کو دیتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دیتا ہے، دن کے اجالے میں بھی دیتا ہے، وہی رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا، اور وہی رب پالنے والا جو ہے رب العالمین ہے، اسی کے دربار عالی میں مانگ جو مانگنا ہے۔ صحابہ کرام نہیں سوال کرتے تھے کسی کے سامنے۔ حضرت ابو ہریرہ باہر نکلے اور وہاں پر ٹھہر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جانے لگے تو کہا السلام علیکم یا عمر، انہوں نے کہا وعلیکم السلام اے ابو ہریرہ، آگے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس راستے سے گزرے تو ان کو بھی سلام کیا، وہ بھی سلام کا جواب دے کے چلے گئے، سمجھے نہیں بات۔ اور تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام کیا تو سمجھ گئے کہ بھئی یہاں ٹھہرتے نہیں عام طور پہ، آج یہاں کھڑے ہو کر سلام کر رہے، کیا بات ہے؟ تو وہ سمجھ گئے کہ بھئی شاید ان کو بھوک لگی ہے۔ وہ کہے ابو ہریرہ آؤ ساتھ میں آ جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، محسوس کر لیتے تھے کہ میری امت کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اندازہ کر لیا کہ ان کو بھوک لگ رہی ہے۔ اب ان کو پتا بھی تھا، کیونکہ وہ اصحاب صفہ جو تھے وہ کیا کھا رہے کیا نہیں کھا رہے وہ ساری رپورٹ ان کو ملتی رہتی تھی۔ 2 دن 3 دن سے وہاں پر کسی نے کچھ بھی لا کر نہیں رکھا، تو وہ احساس ہوا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ آ جاؤ، ساتھ میں ہو لیے گئے۔ کہاں؟ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، اپنے مکان لے گئے، جا کر پوچھا کہ اے عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ دودھ ہے میرے پاس، وہ بھی پڑوس سے آپ کے لیے ہدیے میں آیا ہے، صدقے کا نہیں ہوتا، وہ ہدیے کا ہے۔ صدقے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں فرماتے تھے۔
ان کے لیے صدقہ صحیح نہیں تھا، تو کوئی ہدیہ دیتا، کوئی تحفہ دیتا تو وہ استعمال کرتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پیالہ دودھ ہے، وہ آپ کے لیے ہدیے میں آیا ہے، تحفے میں آیا ہے، پڑوس نے بھیج دیا ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، وہ ایک پیالہ ادھر دے دو۔ ایک پیالہ دودھ منگا لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جاؤ صفہ پر جتنے بچے ہیں سب کو لے کر آؤ۔ اب یہ دل میں سوچنے لگے کہ یا اللہ، میں زیادہ بھوکا ہوں، مجھے زیادہ بھوک لگی ہے، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جا کے وہ بچوں کو بلا کے لاؤ۔ اب جب بلا کے لاؤں گا تو مجھ سے ہی فرمائیں گے کہ تمہیں پلانا شروع کرو۔ اب پتہ نہیں پہلے آدمی کو پلاؤں گا، ایک پیالہ ہے، پھر مجھے ملے گا نہیں ملے گا، میرے دل میں یہ بات آنے لگی بار بار۔ لیکن حکم تھا آقا کا، سرکار دو جہاں کا حکم تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں تشریف لے گئے۔ جا کر کہا اے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے مکان پر یاد فرمایا ہے، چلو پورے آ جاؤ۔ صحابہ آ گئے، اس وقت میں 72 صحابہ تھے، پورے کے پورے آ گئے اور آ کے بیٹھ گئے۔ صحابہ ہر جگہ کے، اس میں کہیں دور کے کہیں قریب کے، آ کے پڑے رہتے تھے، وہاں پہ دین سیکھتے تھے۔ اور بعض لوگ تو ایسے تھے کہ پتہ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب کون سی بات ارشاد فرمائیں گے نہیں معلوم، اس لیے یہاں سے جانا نہیں ہے، نہیں جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے وہاں پہ، تھوڑا بہت ملا کھا لیے، آگے رہ گئے۔ اور آج بھی وہاں پہ مدینے میں کچھ لوگ ملیں گے آپ کو، وہاں بیٹھے رہتے ہیں مستقل۔ اب اس سنڈے کے لیے جب جاتے ہیں تو کہیں سے کچھ خرید کے کھا لیتے، آگے پڑے رہتے مسجد نبوی کے اندر۔ تو وہ جو تھے اس وقت میں 72 صحابہ آ گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے کو اپنے قریب منگوایا، اس سے کچھ پڑھ کر پھونکا آپ نے، پھونکنے کے بعد کہا اپنے سیدھے ہاتھ سے پلانا شروع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ تم اپنے سیدھے ہاتھ سے پلانا شروع کرو، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر بازو میں بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے، کوئی وزیر بیٹھا ہوا ہے، کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہے، تو سنت عمل یہ ہے کہ سیدھے طرف سے پلانا شروع کرو، بھلے ہی وہ آدمی سیدھے والا سیدھے طرف دے دے، وہ پہنچتے پہنچتے وہاں تک پہنچ جائے، لیکن طریقہ سنت طریقہ یہ ہے۔ اور ایسے جگہ پہ بول کے دینا تاکہ ان کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ بھئی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، پہلے دوسرے آدمی کو، میرے ڈرائیور کو دے دیے انہوں اور میرے کو نہیں پوچھے، بلکہ دل میں بات آ سکتی، اس لیے بولنا کہ سنت طریقہ یہ ہے، اس لیے میں سنت کے حساب سے سیدھے ہاتھ سے دینے لگایا ہے بولنا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیالہ ان کو دیا، وہ پینے لگے، جیسے پیالہ اوپر اٹھتا تھا، اٹھاتے تھے تو میں اپنے ایڑی کو اٹھاتا تھا، ایڑی کو اٹھا کے جھک جھک کے اس میں دیکھتا تھا کہ کم تو نہیں ہوا دودھ کم تو نہیں ہوا، دیکھتا تھا۔ پھر کیا ہوا، وہاں دیکھا کہ پھر دیکھ لیا، پھر کم نہیں ہوا، پھر دوسرے کو دیے، دینے کے بعد پھر ایڑی اٹھا کے پھر جھانک کے دیکھ رہے کم ہوا کیا۔ اس طرح سے پورے صحابہ کرام کو انہوں نے دودھ پلا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ دودھ ایک یعنی گھونٹ بھی اس میں کم نہیں ہوا، ایک قطرہ دودھ بھی کم نہیں ہوا اس میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پیالہ لے کر آئے تو آپ نے دیکھ کر مسکرایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ بھی ایسی ہوتی تھی، اچھے اچھوں کی، جو مصیبت زدہ تھے ان کی مصیبت دور ہو جاتی تھی، جن کو ٹینشن ہوتا تھا وہ ٹینشن فری ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اندر کو دیکھ کر۔ اللہ نے شان رکھی تھی ویسی، حسن و جمال ویسا دیا تھا، حسن و جمال اللہ نے ویسا عطا فرمایا تھا۔ مسکراہٹ پر صحابہ فریفتہ ہو جاتے تھے، جانیں نچھاور کر دیتے تھے آپ کی باتوں پر۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا اور مسکرایا اور فرمایا کہ اب ابو ہریرہ اب اور آپ پیو۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ کر پیا، پھر یہ قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ پھر حضور کو پیالہ دیا تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پیو، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر منہ کو لگائے، پھر پینے لگے، پھر دے دیا واپس، تو کہا ابو ہریرہ اور پیو، پھر تیسری مرتبہ بھی پیے، پینے کے بعد جب واپس کیا تو کہا اور پیو، کہا یا رسول اللہ پیٹ بھر گیا، شکم سیر ہو گیا، اب تھوڑی بھی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 صحابہ کے پینے کے بعد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پینے کے بعد آپ نے اسی پیالے کو اپنے منہ سے لگایا، پی لیا، اس کے بعد اس میں کا دودھ ختم ہو گیا۔ اس میں کئی باتیں، کئی چیزوں کا سبق ملتا ہے۔ اس میں کسی کے سامنے سوال نہیں کرنا، اندازے سے محسوس کر لینا کہ بھئی یہ ضرورت مند ہے، اس کو دے دو، محسوس کر لیا نا کہ اندازے سے کہ بھئی ان کو بھوک لگ رہی ہے، حضور نے اب اپنے گھر لے گئے، اور جب گھر لے گئے تو خود ان کو نہیں کھلایا، ان کو نہیں پلایا، اور صحابہ کو بھی یاد کیا جو بھوکے بیٹھے تھے وہاں۔ پھر اللہ نے برکت عطا فرمائی، ایسی برکت کہ سب شکم سیر ہو گئے، خوب جی بھر کے پیے، اور سیدھے طرف سے پلانا شروع کیا، سنت طریقہ، اور سب پینے کے بعد خود اس کو پیالے کو منہ لگا کر پی لیے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے، ایک پیاسوں والا کا دوسرا نہیں پیتے، بولے کہ جھوٹا ہے۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بلی کا جو جھوٹا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، الا یہ کہ چوہا کھانے کے بعد زبان صاف نہیں کری، بالکل فوراً پانی میں منہ ڈال دی تو وہ ناپاک ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت گزر گیا منہ صاف کر لی تو اس کا بھی جھوٹا ناپاک ہوتا ہے۔ کتے کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، خنزیر تو بجنسی ہر چیز ناپاک ہے، اس کے جھوٹا، اس کے بالا اولا سب ناپاک ہے اس کے۔ تو ہم لوگ بھی کبھی کبھی کیا کرنا، گھر میں بیوی ہے، بچے ہے، کبھی وہ پینے کے بعد ہم لوگ بھی لے کے پی لینا، وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک گلاس میں، پیالے میں پانی لے کر پیے، پینے کے بعد حضور نے وہ پیالے کو اٹھایا، اٹھا کر پوچھا عائشہ تم نے اپنا منہ کہاں لگایا تھا، کہاں سے پیے تھے؟ کہا اس جگہ سے میں بھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر منہ لگا کر پانی پیا۔ یہ سب شریعت بنتی چلی گئی، آپ نے جو بھی کام کیا وہ شریعت بنتی چلی گئی، آئے تھے شریعت کو یہاں پر لاگو کرنے کے لیے۔ آپ کا جو بھی کام ہوتا تھا، جو بھی عمل ہوتا تھا، آپ زبان مبارک سے جو کچھ بھی نکالتے تھے اور آپ جو کچھ کہتے تھے وہ سب شریعت بنتی چلی جاتی تھی۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ رَبِّهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے آپ بیان کر دیتے ہیں اس کو، دل میں جو بھی آتا وہ اللہ کی طرف سے آتا تھا، ان کی اپنی طرف سے کچھ نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو درخت کے نیچے سو گئے، نیند لگ گئی، سورج نکل گیا، جب اٹھے تو اس وقت میں ان کو اللہ کو بتانا تھا کہ ان کو سلایا گیا تاکہ قضا نمازیں کیسی پڑھی جائیں گی۔ پھر آپ نے نماز قضا فرمائی، وہ عمل بتایا گیا، جو بھی عمل آپ سے ہوتا تھا وہ شریعت کو پورا کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ تو بہرحال دوست اور بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ نیا سال آیا، نیا سال آنے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کی زندگی ہماری کم ہو گئی، 60 میں سے 55 نکل گئے تو صرف 5 بچے، اور زیادہ ہو گئے تو 2 سال بچے، 1 سال بچا، 1 مہینہ بچا، نہیں معلوم۔ کبھی سوچنا، اپن کپڑا بنانے والا کپڑا بناتا، بنانے کے بعد ایک آدمی جا کے خرید کے لاتا کپڑا، کفن کا بول کے، اب لانے والا وہ استعمال نہیں کرتا، اب جس کے لیے استعمال کرتا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کپڑا لایا گیا۔ اب ہمارا بھی کفن کا کپڑا کون سی دکان میں رکھ کے ہے کیا معلوم ہے کچھ؟ فلاں دکان میں رکھا ہوا ہے ہمارا کپڑا، ہو سکتا مارکیٹ میں ہمارا کفن کا کپڑا آ گیا ہوگا، نہیں بتا سکتے۔ اس لیے ہمیشہ چوکنا رہنا، فکر آخرت لاحق رہنا،
آخرت کے بارے میں سوچتے رہنا ہمیشہ۔ یہ دنیا تو سب بھی گزر جاتی ہے، فقیر بھی گزار لیتا، بادشاہ بھی گزار لیتا، امیر بھی گزار لیتا، غریب بھی گزار لیتا، جانور بھی گزار لیتا، دنیا تو گزر جائے گی۔ لیکن ہوشیار اور عقل مند وہ ہے دنیا میں رہے، لیکن ایسا رہے جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر بتایا، اور ویسی زندگی گزار کر جائے گا تو آخرت کی جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہ برزخ کی جو زندگی ہے، قبر کی جو زندگی ہے، اور پھر آخرت میں جنت والی جو زندگی ہے وہ اچھی ہوگی، خوش و خرم رہے گا، وہاں کی زندگی اچھی اس کی بن جائے گی۔ اگر وہ لہو لعب میں گزار دیا تو قبر کے اندر سے ہی عذاب شروع ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ کے بندے کو جب غسل دیا جاتا ہے، غسل دینے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد اس کے دوست احباب جو اس کے رازدار تھے، اس کے ہم پیالہ ہم مشرب تھے، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، وہی لوگ کندھے پر لے کر جائیں گے، لے جانے کے بعد وہاں پر رکھیں گے، اور رکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں گے۔ قبر میں اتارنے کے بعد اس کا ذرا بھی خیال نہیں ہوگا کہ اس کے کفن کے کپڑے کو مٹی لگے گی، کوئی پرواہ نہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس میں اتارا جائے گا، پھر وہی دوست احباب اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالیں گے اس کے اوپر۔ اب مٹی ڈالنے کے بعد جب واپس آ جائیں گے تو وہاں پر فرشتے آ کر سوال کریں گے، سوال کے جوابات اچھے دیں گے تو اس کے لیے جنت کا پروانہ ہوگا، اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ اگر برا آدمی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی برا آدمی ہوگا تو اس وقت میں اس سے وہ قبر کہے گی تیرا آنا بڑا ہی نامبارک ہو، تو کیوں آیا یہاں پر؟ میرے اوپر جب چلتا تھا نا تو اترا کے چلتا تھا، اکڑ کے چلتا تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پر اکڑ کر مت چل، اس وجہ سے کہ تو اپنی اکڑ کی وجہ سے نہ پہاڑ کی بلندی کو چھو سکتا ہے نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے تو زمین پر اترا کے چلتا تھا نا، آج میرے اندر آیا ہے تو میرا بھی دیکھ تیرے ساتھ کیا عمل ہوگا۔ دونوں طرف سے قبر دبانا شروع کرتی ہے، دباتے 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 اتنا دباتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں ایسا ڈال دیا، ڈال کر فرمایا پھسلیاں اس کی ایک دوسرے میں ایسا پیوست ہو جائیں گی، ایسا ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ ہر ایک کے ساتھ قبر والا عمل ہونا ہے، قبر کے گڑھے میں ڈالا جائے گا سب کو، اس کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔